رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کریں. اے کاش قرآن ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے. اے کاش قرآن ہمارے سینے کا نور بن جائے. اے کاش قرآن ہمارے دلوں کو چمکانے والی کتاب بن جائے. ظالموں نے ہمارے ہاتھ سے قرآن چھین ہی لیا. کسی کے ہاتھ میں تو اردو ڈائجسٹ ہے، کسی کو عمران سیریز پڑھنے سے ٹائم نہیں ہے، کسی کو نسیم حجازی کے ناول ہی نہیں چھوڑتے، اور کوئی ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کر تھرکتی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو دیکھنے سے باز ہی نہیں آتا. کسی کو گانے سننے سے ہی فرصت نہیں ہے. ان سے پوچھو قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ وہ 4 صورتوں کے بعد نام لینا شاید بھول جائیں گے. اور ان سے پوچھو 2010 میں کتنی فلمیں سپر ہٹ ہوئیں، اس کے کون کون سے گانے ہٹ ہوئے، اس میں کون کون سی کنجری کس کنجر کے ساتھ تھی. آنکھیں بند کر کے رٹا لگا کے سنا دے گا یہ گانا فلاں کے ساتھ تھا اور یہ فلاں کے ساتھ تھا، اس میں فلاں ہیرو تھی اور اس میں فلاں ہیروئن تھی. اور اگر کوئی قرآن کی طرف، دین کی طرف، مسجد کی طرف آنے لگے 5% 10%، تو برا ہو علماء سو کا، انہوں نے ان کو پٹی پڑھا دی. تسی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے تو 15 علوم کی ضرورت ہے. نہ 15 علوم پلے میں ہوں گے، نہ آپ قرآن سیکھو گے، نہ اتنا ٹائم بچے گا کہ ہم قرآن سیکھیں. اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ کا حل یہ ہے، یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالنا ہے. یہ نچوڑ نکالا ہے، یہ آپ لے لو. قرآن حدیث سائڈ پہ کر دو، یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے ہمارے بزرگوں کی کتابیں، یہ پڑھو. یہ جملہ بڑا زہر والا ہے، سمجھاؤں کیسے؟ انار کا جوس نکالتے ہو نا، انار لاتے ہو، اس میں سے دانے نکالتے ہو، دانوں کو جوسر میں ڈالتے ہو. آپ کے پاس 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک جوس اور ایک کچرا، بیکار چیزیں. ظالموں، تمہارے بزرگوں نے، پیروں، فقیروں، اماموں، حضرتوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا، جس میں سے فضائل اعمال آئی، بہشتی زیور آیا، بابا جی کی کتاب آئی، ملفوظات آئی، کسی اور حضرت کی آئی. اب جو یہ باقی قرآن و حدیث بچا ہے، یہ کیا ہے؟ نچوڑ تو جوس یہ آ گیا نا. کام کی چیزیں تم نے ادھر نکال لی، پیچھے کیا بچا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ تو قرآن گندی فلموں کی وجہ سے نہیں پڑھتے، ڈش انٹینے کی لعنت ان کو چھوڑتی نہیں ہے. اور جو دین کی طرف آئے ہیں، برا ہو ان مولویوں کا جنہوں نے ان کے ہاتھ سے قرآن چھین کر اپنے مولویوں کی کتابیں دے دی ہیں. کاش قرآن ہمارے سینے سے لگا ہوتا، مصطفیٰ کا ادب ہمیں قرآن سے مل جاتا. اور وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم سنیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے، مولوی ملا کا فتویٰ نہیں ہے، شیخ و مرشد کی بات نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے کسی کے، عرش والے کا فرمان. اور عرش والا اپنی قسم کھاتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے کے اندر فیصل اے محمد تجھے نہ مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب مصطفیٰ ہے. جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ مصطفیٰ علیہ السلام. ہم کہتے ہیں جھگڑے والے آتے ہیں اپنے اپنے جھگڑے لے کر. مولوی صاحب ہمارا یہ جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کیجئے ہماری فقہ کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے پیر کے قول کے مطابق، ہمارے حضرت کی ملفوظات کے مطابق، ہماری برادری کے مطابق، ہماری پنچایت کے مطابق، ہماری قومی اسمبلی کے پاس کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کیجئے. اور مالک کہہ رہا ہے، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کائنات والے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر جھگڑے میں، ہر لڑائی میں، ہر اختلاف میں اے محمد تجھے حاکم نہ مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اے مصطفیٰ آپ فیصلہ کر دو،
آپ آرڈر جاری کر دو. مومن بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ فیصلہ نہ پیر کی بات کے مطابق، نہ امام کی بات کے مطابق، نہ شیخ و مرشد کی امام کے مطابق، فیصلہ ہوگا مصطفیٰ سے. دوسری بات، نبی کا فیصلہ آ گیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر لیا اس کے خلاف دل میں کوئی نفرت. مثال دوں نفرت کی کیسے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب تسی سانو اینا ڈرایا، اینیاں حدیثاں سنائیاں، اسی داڑھی رکھتے لئی لیکن چبھدی بڑی ہے، رکھ لئی ڈر ڈر کے حدیثاں جو اینیاں سناتی ہیں، مان تو لیا ہم نے، لیکن دیکھو نا داڑھی والا بندہ بھی کوئی شریف جینٹل مین ہو سکتا. پہلے میں جاتا تھا آفس میں، مجھے کہ سر السلام علیکم، اب کہ مولوی صاحب السلام علیکم، میں سر سے مولوی بن گیا، میں سر سے بابو سے ملا بن گیا. لوگ مجھے ملا کہتے ہیں، کوئی ملوانا کہتا ہے. 4 بال سفید آئے تو پھر میں بابا جی بن گیا. مان تو لی میں نے، عمل کر تو لیا، لیکن دل مطمئن. اللہ کی قسم مصطفیٰ کی بات مان لو، دل مطمئن نہ ہو عرش والا پھر بھی مومن نہیں مانتا. یہ ادب مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی کا فرمان آیا، گردن جھک گئی، آپ کی بات کو تسلیم کر لیا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس بات کے خلاف دل میں نفرت بھی نہیں آئی اور اس کو پریکٹیکل زندگی میں عمل کر کے دکھایا. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ دے کر اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں، کیا یہ مقام کسی پیر و شیخ و مرشد و امام کو مل سکتا ہے؟ اعلان کرنے والے تو کرتے ہیں ملا شیخ لہو فالشیخ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے، لہذا پیر پکڑو، پیر پکڑو، پیر پکڑنا ضروری ہے. ہم ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو مان بھی لیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن افسوس تمہاری قسمت پہ، تم نوری بوری کو پیر پکڑ لیتے ہو، ہم مصطفیٰ کو پیر پکڑتے ہیں. ہمارے پیر پیرانے پیر ہیں، ہمارے امام امام اعظم ہے، ہمارے قائد قائد اعظم ہے، ہمارے رہبر رہبر اعظم ہے. وہ رہبر ہیں کہ شراب پینے والے پیچھے چلے تھے، ڈاکو پیچھے چلے تھے، چور پیچھے چلے تھے، اور جب مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے یہ چلتے زمین پر تھے، ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی. اپنے پیروں بابے کو اٹھا کر مصطفیٰ کے مقابلے پر پیش کرنے والوں، کائنات کی ساری ولایت، کائنات کے سارے پیر، کائنات کے سارے بابے قربان کر دیے جائیں مصطفیٰ کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے اوپر. ادب سیکھنا ہے، نام لے کر انگوٹھے چومنا ادب نہیں ہے. ادب سیکھنا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو زندگی میں لاگو کر لو. مالک کا فرمان سن لیا، مصطفیٰ کی حدیث سن لی، شان و مقام سن لیا. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور نبی کی نافرمانی کرنے والوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیت سنیے، یوم تقلبہم فی النار، آگ کے اندر چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. کبھی فہم بنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ہوٹلوں میں فہم بنتے ہوئے کبھی مرغے کی سائڈ کو جلاتے ہیں، کبھی اس سائڈ کو جلاتے ہیں، ادھر سے کچی رہ جاتے ہیں پھر پلٹتے ہیں. قرآن کہتا ہے جہنم میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے. یقولون، یہ آوازیں کیا لگائیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. آج تو فرمان مصطفیٰ سن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ٹھوکر اس لیے مارتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ چیخے لگائیں گے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اللہ کے نبی کا ادب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حاکم اور امام بنا کر بھیجا ہے. جو آپ کی امامت کو امامت عظمیٰ مانے، امام اعظم آپ کو مانے، وہ ادب کر رہا ہے. اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو امام اعظم مانتا ہے وہ سوچ لے اس کا نبی سے رشتہ کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا. کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ جس چیز سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے اندر فیصلہ کروائیں.
اللہ کو اپنی مخلوق کو ادب سکھانا تھا مصطفیٰ کا، تو بتایا کہ اس نبی کو ہم نے اس کتاب حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ کائنات کے ہر جھگڑے مصطفیٰ کے آنے کے بعد اگر حل ہو سکتے ہیں تو فرمان مصطفیٰ پہ حل ہو سکتے ہیں۔ رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك